آپ دلاتا ہے۔ میں دیکھیں یہ بات پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ لا کی بات کرتے ہیں، اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ مس یوز کوئی چیز ہو رہی ہے، مس یوز، تو وہ خدا کی کتاب کو کیا جا رہا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کیا، بہت ذمہ داری سے پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے زیادہ مس یوز کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ خدا کی کتاب ہو رہی ہے۔ کوئی اس میں سے خودکش حملوں کو جائز قرار دینے کی آیات نکال رہا ہے، کوئی اس میں سے طالبان کو برا کہنے کے لیے آیات نکال رہا ہے، کوئی اس میں سے روشن خیالی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آیات نکال رہا ہے۔ میرے ذرا پوائنٹ سمجھیے گا جی۔ کوئی اس میں اپنے مکتبہ فکر کو درست ثابت کرنے کے لیے آیات نکال رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو جماعت سے سمجھیں آپ، آخری جماعت کہ ہم ہی ہیں، ہمارے ہی نبی جو جھوٹے کی جماعت ہے کاذبوں کی، اس میں سے آیت نکال رہے ہیں۔ مرزائی بدبخت جو ہیں وہ تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں نا کہ ہمارا نبی صحیح تھا، تو مس یوز تو پھر قرآن ہو رہا ہے، تو کیا کریں پھر؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، تلاوت اس کی ختم کر دیں؟ مطلب اس سے بڑا مس یوز اور کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اس مس یوز کو روکنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ اگر قانون توہین رسالت کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو آپ ایک نیا قانون بنا دیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم قانون توہین رسالت ختم کریں گے۔ اے بی سی ہے، ڈی بنا دیں۔ ابھی تو پوری اے بی سی ڈی پڑی ہوئی ہے نا، آگے سی کے بعد تو ختم نہیں ہو گئی اے بی سی، آپ ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو بنا دیں۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے ختم کر دیں گے۔ قرآن نہیں ختم کر سکتے آپ، خدا کے قانون کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو ریلیکسیشن دے دیں، آپ اس میں ایز پیدا کر دیں، تفکر کریں، علماء بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کوئی راہ نکال لیں، ہو سکتا ہے جس میں اقلیتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں بشپ صاحب، بیٹھ جائیں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہی ختم کر دو، یہاں سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، یہاں سے بالکل آپ ایک چیز کو، مثال کے طور پر میں یہ کہوں، ایک کسی نے جملہ کہا تھا کہ جی یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں میلاد کے اور محرم کے، یہی ختم ہو جانے چاہیے۔ نہیں، یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ تو سینکڑوں برسوں سے ہو رہے ہیں۔ آپ ان کو ختم کرنے کے بجائے آپ اس میں ایز پیدا کریں، آپ وہ راستے بنائیں کہ جن میں ہسپتال نہ آتے ہوں، جن میں سرکاری ادارے نہ آتے ہوں، جہاں کوئی ہاسپٹل جانے کے لیے بیچارہ جلوس میں پھنس جائے، یا وہ سرکاری عمارات نہ آتی ہوں جو کبھی غصے میں لوگ جلا دیں، آپ دوسرے راستے بنا دیں۔ لیکن آپ یہ کہیں گے جب ختم کریں تو پھر سب کھڑے ہو جائیں گے، تو راستہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آپ اس میں آسانیاں پیدا کریں، آپ روایات کو کیسے ختم کر دیں گے؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر میں اور کوئی مثال نہیں دینا چاہوں گا۔ سب سے بہترین کلام خدا کا کلام ہے اور سب سے بہترین نصیحت خدا کے رسول کی نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سوال کرتا ہوں، اور آپ کے سارے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، وہ میری اگر بات کو غلط ثابت کرنا چاہیں تو وہ تحقیق کر لیں۔ اہل قریش کے پاس حلال کے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نامکمل چھوڑ دی تھی، جو آج بھی نامکمل ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ حتیم کا جو، تو آپ کو پتہ نا کہ آپ حتیم کے باہر سے آپ کو طواف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، آپ اندر سے نہیں کر سکتے، طواف نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس وقت حلال کمائی والا کوئی آدمی کرۂ ارض پر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جی، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سارا قریش کا حلال ایک طرف، رسول کا حلال، رسول تو جس پیسے پہ ہاتھ رکھ دے وہ حلال، ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیوں نہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی جائے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ کہ خود رسول نے اس خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد پھر آپ ہی نے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم ابھی تازہ تازہ ایمان لائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان کوئی تفریق پیدا ہو جائے، کوئی فرق پیدا ہو جائے، میں ان کی روایت کو نہیں توڑوں، میں کعبے کو اسی حالت میں رہنے دوں۔ تو رسول جب روایات نہیں توڑ رہے، جی، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے وہی رہنے دیا، بس صرف احرام پہنا دیا، لیکن طواف کی حیت کو یا طریقہ کار کو نہیں بدلا۔ تو جب رسول روایات کے امین ہیں، اور ان روایات کے امین ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اگر اختلاف ہوا تو پھر امت بڑھ جائے گی، تو ہم کون ہوتے ہیں ان روایات کو ختم کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں قانون توہین رسالت ختم کرنے والے؟ ضیاء الحق نے تھوڑی بنایا یہ قانون، ضیاء الحق نے تو نافذ کیا ہے، بنایا تو خدا نے، خدا اور اس کے رسول نے بنایا، ضیاء تو نافذ کرنے والا تھا۔
پہلی مثال تو میں حجاج کی دوں گا کہ کون سی حدیث میں لکھا تھا کہ قرآن میں اعراب لگوا دو؟ کس حدیث میں حکم تھا؟ اور حجاج جیسا آدمی، اس سے زیادہ ظالم شاید کوئی پیدا نہیں ہوا، جس نے استبل بنا دیا مدینہ منورہ کو، اس نے اعراب لگوا دیا، تو یہ سارے علماء مان رہے ہیں اس اعراب کو اور پڑھ بھی رہے ہیں اسی اعراب کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ ان کو عربی کہاں آتی؟ اب رہی بات قرآن میں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، قرآن میں بالکل ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ہے، سمجھنا چاہیے۔ بس سب سے پہلی بات تو یہ، میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ قرآن میں قتل کی سزا کن کن معاملات پر ہے؟ ایک تو قتل کے معاملے میں جہاں قصاص ہے، دوسرا جو ہے وہ فساد فی الارض پر ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک پرسکون علاقہ، پرسکون محلہ جہاں سب ہنسی خوشی رہ رہے ہوں، وہاں اگر کوئی شخص قرآن پاک جلا کے پھینک دے، آپ کیا کہیں گے اسے میرے بھائی؟ فسادی کہیں گے نا آپ اسے، تو فسادی کے لیے تو ہے نا قتل کی سزا۔ اب اسی محلے میں جہاں رسول سے محبت کی جاتی ہو، اب محلے کو میں ذرا وسیع کر دیتا ہوں، شہر کو وسیع کر دیتا ہوں، ملک کو وسیع کر دیتا ہوں، اقوام اور ممالک۔ اگر ان ممالک میں 52 ممالک میں یا 53 ممالک میں نبی کے چاہنے والے موجود ہیں اور آپ ان کی شان میں گستاخی کریں تو آپ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو قرآن میں فساد پھیلانے والے کی سزا موت ہے، فساد کی قسمیں قرآن نے بتائی نہیں ہیں۔ یہ تو اب آپ نے طے کر دیا نا فساد کی قسمیں کیا ہے۔ فساد کس کس چیز سے ہوتا ہے؟ میرے خیال سے فساد سب سے زیادہ اسی چیز سے ہوگا، معاشرے میں انتشار پھیلے گا، مختلف قسم کے خیالات پروان چڑھیں گے، لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں گے، لوگ جذباتی ہو جائیں گے، لوگ آپے سے باہر ہو جائیں گے، یہ فساد ہے۔ تو اس فساد کو روکنے کے لیے قانون توہین رسالت ضروری ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فی الدنیا والآخرہ۔ اب اللہ کی لعنت آخرت میں تو سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی، کیونکہ وہ غیب ہے، نہ آپ نے دیکھی ہے نہ میں نے، تو وہاں تو لعنت ہے۔ دنیا میں کیسے دیں گے؟ دنیا میں جب اللہ نے کہا کہ ان پر لعنت ہے، تو پھر جو اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہیں اس دنیا میں، ان کا کام ہے نا وہ لعنت کو حقیقی طور پر دکھائیں۔ تو وہ لعنت کیا ہوگی؟ کیپٹل پنشمنٹ، جو بھی کیپٹل پنشمنٹ ریاست دیتی ہے۔ اگر اس ملک میں، ہمارے پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ عمر قید ہوتی تو عمر قید ہوتا، چونکہ ہمارے ملک میں کیپٹل پنشمنٹ ہی سزائے موت ہے، تو سزائے موت دی جائے گی، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس میں تو میں پہلے تو یوں آپ کو سمجھاؤں گا کہ انڈونیشیا میں تو 12 ربیع الاول بھی نہیں منائی جاتی، 27ویں شب بھی نہیں ہوتی، تو ہم وہ بھی منانا چھوڑ دیں، ہم شب بارات میں قبروں پہ جانا بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اپنے فہم اور ادراک کی بات ہے، اپنے اپنے تصورات کی بات ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس ملک میں کیا ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا ملک کس بنیاد پہ بنا ہے۔ یہ انڈونیشیا یا اپنا دیگر ممالک، آپ یہ الجزائر لے لیجئے یا الجیریا لے لیجئے یا ٹرکی لے لیجئے، جو بھی ملک ہے مسلم ملک، وہ اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں نہیں آیا۔ اسلام کی بنیاد پر، یعنی مذہب کی بنیاد پر صرف 2 ملک ہیں اس پوری دنیا میں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ لاکھ قائد اعظم کو سیکولر کا ان پر لیبل لگا دیں، لیکن پہلے ان کی شیروانی اتروائیں اور ٹوپی اتروائیں ان کے سر سے۔ یہ کیسا سیکولر تھا جو پاکستان بننے کے بعد سوٹ پہنے ہی نہیں اس نے کبھی، ٹوپی، اور یعنی ایسی ٹوپی پہنی کہ وہ ٹوپی ہی جنا کیپ بن گئی۔ دنیا میں کوئی ٹوپی کے نام سے نہیں مشہور ہے، یہ جنا کیپ مشہور ہے، ایسی ٹوپی یعنی مشہور ہی ہو گئی ٹوپی۔ تو پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ ایک سیکولر ملک نہیں ہے، یہ ایک اسلامک ملک ہے جس کی باقاعدہ بنیاد 2 قومی نظریہ تھی۔ ہندو اور مسلمان کو باقاعدہ الگ الگ قومیں تعبیر کیا تھا خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے 1937 میں، اور یہ 1937 کا خطبہ انہوں نے مستعار لیا تھا خطبہ علی گڑھ سے، جو سر سید احمد خان نے وہ خطبہ دیا تھا۔ حالانکہ سر سید احمد خان بہت زیادہ روشن خیال آدمی تھے، لیکن نبی کے معاملے میں وہ بھی ذرا تھوڑے سے، بہرحال داڑھی تو تھی نا، ذرا احتیاط کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی مسلم اور ہندو قوم کے الگ الگ نظریے کا تصور پیش کیا۔ تو جو ملک نظام جس کا اسلام ہوگا اور جو اسلام کی بنیاد پر بنے گا، وہاں قوانین کا اطلاق بھی ویسا ہی ہوگا، وہاں سوچ بھی ویسی پروان چڑھے گی۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں اور ایسے تہوار ہیں جو دیگر ممالک میں نہیں منائے جاتے، یا دیگر ممالک میں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اس پر بحثیں ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پر بحثیں ہو رہی ہے، 12 ربیع الاول پر ہوتی ہے، شب قدر پہ ہوتی ہے، دیگر ہیں، رجب کے، بہت سارے مسائل ہیں،
تو اس پر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ سب بھی چھوڑ دیں، پھر تو ہمیں نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا پڑے گا۔ تو اب جہاں نہیں ہے میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ لے کر آئیں وہاں قوانین کو، بجائے اس کے کہ میں ان کو فالو کروں۔ میں اس کو مثال آپ کو یوں دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور سوال آپ اپنا ذہن میں رکھیے گا پھر سمجھ میں آئے گی، اور سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ ذہن میں رکھیں آپ کے سوال کو۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی حکایات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب جنگل میں نکل گئے، وہاں دیکھا کہ ایک معذور سانپ پڑا ہوا ہے، معذور ہے اور چل پھر بھی نہیں سکتا، یعنی رینگ نہیں سکتا۔ تو وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ اس کو کھلاتا کون ہوگا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اڑتی بھی آئی، اس کی چونچ میں کچھ کیڑے تھے، ارتھ وارمز ٹائپ کی کوئی چیز کھود کے لائی تھی نکال، اور سانپ جیسے اس کا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، منہ کھولا سانپ نے اور اس نے اس میں اس کا کھانا ڈالا اور اڑ گئی۔ صاحب نے اللہ کی اس قدرت پر اور اس کی طاقت پر سجدہ شکر پہلے تو ادا کیا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، تو بیابان میں بھی کیسے رزق پہنچاتا ہے؟ تو جب تو سانپ کو رزق دے سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں، اشرف ہوں، میں پھر کیوں کمانے کی فکر کروں؟ میں بھی آج سے یہی بیٹھوں گا، بس تو میرے رزق کا انتظام کرے گا۔ 7 دن تک انہیں کھانا نہیں ملا، 7 دن تک انہیں صاحب کھانا نہیں ملا۔ 8ویں دن ان کے جب مروڑ اٹھنے لگی اور وہ بہت تکلیف سے بےتاب موت کے قریب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا بزرگ کی شکل میں۔ اس نے آ کر کہا کیا ہوا میاں، روٹی کے انتظار میں ہو؟ اس نے کہا ہاں روٹی کے انتظار میں، میں نے سانپ کو دیکھا کہ اس بیابان میں سے چڑیا نے کھانے کھلایا، تو میں تو سوچ رہا تھا اللہ مجھے بھی کھلائے گا۔ اس نے کہا کہ سانپ کیوں بنے، چڑیا کیوں نہیں بنے؟ ٹھیک ہے، سانپ کیوں بنے، چڑیا کیوں نہیں بنے؟ تو آپ مجھے چاہتے ہیں میں سانپ بن جاؤں، ہمیں چڑیا بننا چاہیے نا، تو دیگر ممالک اختیار کر لیں، ہم تو جو ہیں وہ رہیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں تو وہ بننا چاہیے۔